السلام علیکم، ویلکم ٹو الفا جینومکس۔ ہم لوگوں نے جو لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے انڈسٹریل مائکروبیولوجی میں، آج جو ہم اس میں ٹاپک سٹارٹ کریں گے وہ ہے انڈسٹریل مائکرو آرگینزم۔ اس میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم انڈسٹری میں جو مائکرو آرگینزمز یوز کرتے ہیں ان کی ہم آئسولیشن کیسے کرتے ہیں، ان میں امپروومنٹ کیسے کرتے ہیں، اور ان میں کون کون سی پراپرٹیز یا کون کون سی کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے جو کہ انڈسٹری میں ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ انڈسٹریل مائکرو آرگینزم جو ہیں وہ ہم کیسے آئسولیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مائکرو آرگینزمس کی بات کریں تو مائکرو آرگینزم جو ہیں وہ ہمیں بہت ڈفرینٹ ٹائپ کی پروڈکٹس دے سکتی ہے، اور مائکرو آرگینزمس کو پریفر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی کلٹیویشن ایزی ہے۔ کلٹیویشن ایزی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ پلانٹس کو دیکھیں یا اینیملس کو دیکھیں تو ان کو گرو کرنے کے لیے آپ کو بہت جو ہے واسٹ ایریا چاہیے ہوتا ہے، لیکن مائکرو آرگینزمس کو آپ چند فلاسک میں یا بہت تھوڑے ایریا میں گرو کر سکتے ہیں۔ ان کی سپیڈ آف گروتھ زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایک دن میں آپ کو تھاؤزنڈس آف سیلز مل جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم بیکٹیریا کو لے لیں تو بیکٹیریا تقریباً 20 منٹس میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، جبکہ پلانٹ یا اینیمل کو کافی لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے خود کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے اور خود کو گرو کرنے کے لیے۔ تو ان کی سپیڈ آف گروتھ کمپیریٹیولی تیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کمپیریٹیولی چیپر سبسٹریٹ میں گرو کر سکتے ہیں، اور بہت ڈائیورس ٹائپ کے پروڈکٹس یہ آپ کو دے سکتے ہیں جو کہ آپ کو اینیمل یا پلانٹ سیل سے نہیں مل سکتے۔ مائکرو آرگنزم ایک اور خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو ایزیلی جینیٹیکلی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں میوٹیشن کاز کر سکتے ہیں، جین انسرشن کر سکتے ہیں، جس کی مدد سے پھر یہ مائکرو آرگنزم آپ کا ڈیزائر پروڈکٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر آپ کے ڈیزائر ٹائم کے اندر یہ اپنا آپ کا پروڈکٹ پروڈیوس کر کے دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم مائکرو آرگنزم کی آئسولیشن کی بات کریں تو مائکرو آرگنزم کو ہم نارملی انوائرمنٹ سے آئسولیٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے 2 مین اسٹریٹجیز اپلائی کی ہوتی ہیں۔ ان میں ایک ہے شارٹ گن اپروچ اور سیکنڈ ون ہے آبجیکٹیو اپروچ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے۔ اگر آپ شارٹ گن اپروچ کی بات کریں تو شارٹ گن اپروچ کا یہ مطلب ہے کہ آپ کہیں سے بھی مائکرو آرگنزم آئسولیٹ کر لیں بغیر کسی ٹارگٹ کے۔ آپ کسی اینیمل سے بھی اس کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں، جنرلی کسی پلانٹ سے یا سوئل سے، سیویج سے، واٹر سے یا ویسٹ اسٹریم سے۔ آپ کسی بھی ہیبیٹیٹ سے آپ اپنے مائکرو آرگنزم کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ مائکرو آرگنزم کو آئسولیٹ کرتے ہیں جنرلی کسی بھی انوائرمنٹ سے، اور اس کے بعد آپ لیب میں جا کے ان کو اسکرین کرتے ہیں کہ ان مائکرو آرگنزم میں کیا ٹریٹس ہیں، یعنی کہ کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، اور یہ آپ کو کون کون سے پروڈکٹ دے سکتی ہیں، یا پھر آپ کا جو ڈیزائرڈ پروڈکٹ ہے کیا یہ آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو یہ والی جو اپروچ ہوتی ہے جس میں آپ کسی اسپیسیفک سائٹ پہ نہیں جاتے بلکہ کہیں سے بھی مائکرو آرگنزم پہلے آئسولیٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کی کیریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں، یہ اپروچ کہلاتی ہے شارٹ گن اپروچ۔ اس کے برعکس جو ایک اور اسٹریٹجی ہوتی ہے مائکرو آرگنزم کو آئسولیٹ کرنے کی، وہ کہلاتی ہے آبجیکٹیو اپروچ۔ آبجیکٹیو اپروچ کا یہ مطلب ہے کہ آلریڈی آپ کے مائنڈ میں ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ کو کون سا مائکرو آرگنزم ریکوائرڈ ہے۔ لیٹ سے اگر آپ کو ایک ایسا مائکرو آرگنزم ریکوائرڈ ہے جو کہ پلاسٹک کو ڈیگریڈ کر سکے، تو آپ ایک ایسی ڈمپنگ سائٹ پہ جائیں گے جہاں پہ پلاسٹک بہت سالوں سے ڈمپ کیا جا رہا ہو۔ وہاں سے اگر آپ مائکروبس کی آئسولیشن کریں گے تو آپ کو ایسے مائکروبس مل سکتے ہیں جن میں یہ کیریکٹرسٹکس ہو کہ وہ آپ پلاسٹک کو ڈیگریڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ ایک خاص سائٹ پہ جا کے اپنے ڈیزائرڈ کیریکٹرسٹکس والے مائکرو آرگنزم کو سرچ کرتے ہیں یا وہاں سے سیمپل لا کے ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں، اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں یہ آبجیکٹیو اپروچ ہے۔ جب آپ کے مائکرو آرگنزم آئسولیٹ ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو مائکرو آرگنزم ہے وہ کون سے گروتھ میڈیا میں گرو ہوگا اور کون سی کنڈیشنز اس کو ریکوائر ہیں اپنی پراپر گروتھ کے لیے، اور آپ کو پھر فردر ان پہ اسٹڈی کرنی ہوتی ہے۔ اور ایک انیشیل اسٹیپ جو کہ ڈیورنگ آئسولیشن بہت امپورٹنٹ ہے وہ
یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک سیمپل کو لاتے ہیں اور اس میں سے سوئل سیمپل کو لاتے ہیں اور اس میں سے مائکروبس کو آئسولیٹ کرتے ہیں، تو اس میں تھاؤزنڈس آف مائکروبس ہوں گے. ان میں سے ایک ایک مائکروب کو پک کرنا اور اس کے کیریکٹرسٹکس کو ٹیسٹ کرنا یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انریچمنٹ کلچرز یوز کرتے ہیں. انریچمنٹ میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے آرگینزم کی گروتھ کو پروموٹ کرتے ہیں جن میں ایک خاص ڈیزائرڈ ٹریٹ ہو، ایک خاص ڈیزائرڈ کیریکٹرسٹکس ہو. اس کی ایگزامپل ہم ایسے لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کو ایک ایسے بیکٹیریا چاہیے جو کہ سیلولیز انزائم پروڈیوس کرتے ہوں. اس کے لیے اگر آپ گروتھ میڈیا ایسا بنائیں جس میں سیلولوز ہو، یعنی کہ سیلولوز ایز اے کاربن سورس آپ یوز کریں، تو اس کیس میں سے وہ والے مائکروب سروائیو کر سکیں گے جو کہ سیلولیز پروڈیوس کریں گے. پھر وہ اس سیلولوز کو بریک ڈاؤن کر کے اپنی فوڈ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں گے. تو اس کیس میں سے وہی والے مائکرو آرگینزم زندہ بچ جائیں گے جن میں سیلولیز پروڈیوس ہو رہا ہوگا، جو سیلولوز کو بریک ڈاؤن کر کے اپنی فوڈ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے گا. چونکہ اس میڈیا میں آپ نے کوئی اور کاربن سورس یا کوئی اور نیوٹریشنل سورس نہیں ڈالا ہوا، تو باقی تمام مائکرو آرگینزم کل ہو جائیں گے جن میں یہ ایبلٹی نہیں ہوگی جو کہ وہ سیلولوز کو بریک ڈاؤن کر کے ایز اے فوڈ سورس کنزیوم کر سکیں. اس طرح کی ٹیکنیک جو ہوتی ہے اور اس طرح کے کلچرز جو ہم گرو کرواتے ہیں، ان کو انریچمنٹ کلچر کہتے ہیں. جب ایک خاص ٹریٹ کے مائکرو آرگینزم گرو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی اسکریننگ. اسکریننگ میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ آیا اس مائکرو آرگینزم میں کوئی خاص کیریکٹرسٹک، ہمارا جو ڈیزائرڈ کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے یا وہ نہیں ہے. آپ کا ڈیزائر کیریکٹرسٹک کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی اسپیسیفک انزائم کی پروڈکشن ہو سکتی ہے، کسی انہیبیٹری کمپاؤنڈ کی پروڈکشن ہو سکتی ہے، کسی اینٹی بایوٹک کی پروڈکشن ہو سکتی ہے. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس ٹائم پہ آپ آئسولیشن کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ جو ڈیزائرڈ پروڈکٹ آپ کی ہے وہ کتنی پروڈیوس ہو رہی ہے. سب سے پہلے آپ نے آئسولیشن ان مائکرو آرگینزم کی کرنی ہوتی ہے جن میں وہ ڈیزائرڈ کیریکٹرسٹک ہو. اس کی کوانٹیفیکیشن کا جو سٹیپ ہے کہ کون سا مائکرو آرگینزم کتنی اماؤنٹ میں آپ کا ڈیزائرڈ پروڈکٹ پروڈیوس کر رہا ہے، وہ نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے. اور ہم اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کی امپرومنٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کون سے والا مائکرو آرگینزم ہماری ڈیزائرڈ پروڈکٹ زیادہ اماؤنٹ میں پروڈیوس کرے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو یہاں پہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنزورشیا کو آئسولیٹ کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سنگل کالونی. کنزورشیا کیا ہوتا ہے؟ کنزورشیا ایک گروپ آف آرگینزم ہوتا ہے جو مل کے ایک خاص فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے ایک کمپلیکس ریکیلسیٹرنٹ کمپاؤنڈ ہے، یعنی کہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جن کو ڈیگریڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ ربر ہو گیا، وہ ایک مائکرو آرگینزم نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہمیں گروپ آف مائکرو آرگینزم ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو اس ربر کو ڈیگریڈ کر کے ایک ایسے فارم میں کنورٹ کر دے جو کہ انوائرمنٹ کے لیے یا ہیومن کے لیے ہارمفل نہ ہو. تو اس ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے جو گروپ آف مائکرو آرگینزم مل کے کام کرتے ہیں ان کو کنزورشیا کہتے ہیں. اور کنزورشیا کو آئسولیٹ کرنا ہمیشہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو سنگل کالونی آئسولیشن. So that was all about the isolation of industrial microorganism جو کہ ہمیں ہمارے desired product دے سکیں. Thank you.